آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 60 ارب ڈالر کی اگر امپورٹس ہو اور 21 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس گر جائیں 25 سے، تو ایک گھر کی ہاؤس وائف کو بھی پتا ہے کہ اگر خرچے اسمانوں پہ چلے جائیں اور آمدنی کم ہو تو آپ کے گھر میں مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی آبویس ہے، آپ کو ایک اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے اکنامکلی، اور جو پھر جو کمپیٹیٹرز ہیں بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، ان سے بھی یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ جو اپنی فلسفی پہلے بتانا چاہتا ہوں، یہ چیز پلیز ایک چیز یاد رکھے کہ زندگی کبھی بھی ایک اسٹریٹ لائن کرو میں نہیں جاتی۔ زندگی سائیکلز کا نام ہے، اونچ نیچ کا نام ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے اور قوموں کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، ایک انڈسٹری کے میں بھی، فرمز میں بھی، ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی۔ یہ ایک پروسیس ہے، ایک اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ آپ کو وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا۔ وہ آپ کو مشکل وقت دیتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی ایمان کی کتنی ڈیپتھ ہے، کتنا آپ کا ایمان ہے۔ انسان کا بھی مشکل وقت نہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان میں کتنا کیریکٹر ہے۔ قوم کو بھی ایک مشکل بات ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ قوم میں کتنی طاقت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ برا وقت آتا ہے ایک انسان کی زندگی میں بھی سیلف کریکشن کے لیے۔ آپ جب ایک میں کھلاڑی سمجھے کہ جب کھلاڑی کا بیڈ پیچ آتا ہے تو وہ اس کو ایک چیلنج آ جاتا ہے کہ اب آپ کے اندر کوئی ایک فالٹ آ رہا ہے آپ کی ٹیکنیک میں یا ٹیمپرمنٹ میں، تو اس کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جو چیمپئن ہوتا ہے وہ مسلسل اس پروسیس سے گزرتا ہے کہ وہ اپنی غلطیاں کی نشاندہی کرتا ہے، پھر ان کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو پاکستان جدھر آج کھڑا ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں ایک 60s سے اگر سائیکل دیکھیں تو 60s میں سارے علاقے، اس سارے خطے میں سب سے تیزی سے آگے بڑھا تھا پاکستان، اور آج ہم دیکھتے دیکھتے پہنچ گئے ہیں جب سارا بر صغیر ہمارے سے آگے نکل گیا۔ میں کل بھی بتا رہا تھا کہ میں جب ہندوستان سے 80s کے اندر کرکٹ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک پہ آدمی آ گیا، ایک فرق نظر آتا تھا۔ میں نے کبھی اتنی غربت دیکھی نہیں تھی جو میں نے ہندوستان میں دیکھی تھی، اور پاکستان میں اتنی غربت نہیں نظر آتی تھی۔ تو آج ایک بالکل ریورس ہو چکا ہے، ہندوستان میں کانفیڈنس آ گیا۔ ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کرکٹ ٹیم کو پاکستان کا کمپلیکس ہے۔ اب الٹا ہو گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا، اور خاص طور پہ جو نریندر مودی کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف سے، وہ بڑا کانڈسینڈنگ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب سپیریئر سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستانی قوم کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ تو میں اپنی زندگی سے چھوٹی سی ذرا مثال آپ کو دے دوں کہ میں نے جو بھی زندگی میں کیا، مجھے سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ میں 9 سال کی عمر میں فیصلہ کیا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا، سارے، کیونکہ میرے 2 بڑے فرسٹ کزنز ٹیسٹ کرکٹرز تھے، تو باقی سارے مجھے کزنز کہتے تھے تم نہیں بن سکتے، وہ تمہارے سے بہت اچھے تھے، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جب میں کینسر ہسپتال بنانے کی فیصلہ کیا تو 20 ڈاکٹرز کو میں نے بلایا ایڈوائز کرنے کے لیے کہ کیسے بنے گا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کینسر ہاسپٹل کیسے بنے گا، 19 سے کہا نہیں بن سکتا پاکستان میں۔ اور پھر نمل یونیورسٹی کے لیے جب میں شروع ہوا تو ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے، آپ انشاءاللہ میں آپ سب کو، منیر بھائی آپ کو بھی دعوت دوں گا، سب کو، جو سب سے پاکستان کا خوبصورت اس وقت یونیورسٹی کا کیمپس ہے وہ ہے اب نمل میں۔
یہ اور میری خواب ہے یہ کہ پاکستان کی انشاءاللہ آکسفورڈ یونیورسٹی ایک نالج سٹی بنے گی. تو جب میں نے وہ جگہ چنی تو ساروں نے کہا یہاں تو مفرور پھرتے ہیں, یہاں تو آپ یونیورسٹی بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو فیکلٹی نہیں ملے گی. یا کون سے یہاں شہروں کے اندر پی ایچ ڈیز نہیں ملتے تو آپ کے ویرانے کے اندر بنانے لگے یونیورسٹیاں. کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ابھی تک دیہات میں نہیں بنی, تو یہ اب پہلے بنانے جا رہی ہے, نہیں بن سکتی. آج آپ حیران ہوں گے کہ اس کی جو فیکلٹی کا ریشو ہے وہ شہروں سے زیادہ ہے, زیادہ پی ایچ ڈیز وہ نمل میں پہنچ گئے. تو میں صرف یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم ایک چیز ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ہر قوم بس آرام سے اوپر ہی اوپر جاتی رہتی ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے. قوم کے سامنے چیلنجز آتے ہیں, مشکل وقت آتے ہیں, اور ہمارے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کو ڈائیگنوز کر دوں, کیونکہ اگر میں نے ڈائیگنوز کرنا نا, دیکھیں نا, اگر میری کوئی غلطی ہوتی, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں سکور نہیں ہو رہا یا بولنگ نہیں ہو رہی, تو میں پھر سوچتا تھا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں جو ہم یہاں پہنچے ہیں. بڑا ایزی اس کا ڈائیگنوسس ہے. جب آپ کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر 300 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہو, جب آپ کا فورن منسٹر مفرور ہو اور وہ اس کا منی لانڈرر ہو, جب آپ کا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہوں, اور جب آپ کا فورن منسٹر 16 لاکھ روپے کی دبئی سے کمپنی سے تنخواہ لے ہر مہینے, اور وہ 5 دن اس کی ہفتے کا کانٹریکٹ ہو وہاں کام کرنے کا, اور وہ بینکر اور ادھر وہ لیگل ایکسپرٹ ہو, اور جو آپ کا انٹیریئر منسٹر ہو وہ سعودی عربیہ کے اندر اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہو, اور ایک اور آپ کا منسٹر پنجاب کا جو کہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہو دبئی میں. تو جب ایسے حالات ہو تو مجھے خود پتا ہے کہ وہ ملک کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے. میں آگے بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ تو چلتی جائے گی نا بات کہ اور کیا کسی نے کیا کیا. دیکھیں, جس ملک کی قیادت کرپٹ ہو, یہ یاد رکھیں وہ ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ مجھے آج سے 14 سال پہلے مہاتر محمد نے بتایا تھا. اس نے کہا کہ جب میں اسے پوچھ رہا تھا ملیشیا کیسے رائز کیا, ہمارے سامنے ہی رائز کیا ملیشیا, ہماری زندگی میں رائز کیا, تو دیکھتے دیکھتے وہ کہاں پہنچ گیا. تو مہاتر محمد نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہا کہ جو کرپشن ہے وہ ہوتی ہر ملک میں ہے, لیکن ایک کرپشن ہوتی ہے جو لوگوں کو تنگ کرتی ہے, آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں روکتی. لیکن جب آپ کی اوپر قیادت کرپٹ ہو, جب آپ کی منسٹر اور آپ کے پرائم منسٹر پیسہ بنانا شروع کریں, تو کہتا پھر وہ ملک تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا. تو ہمارا تو آپ کے خیر میں نے کافی جلسوں میں اب تعریفیں کر لی اپنی ماضی کی لیڈرشپ کی, تو اس لیے میں اس کے اوپر نہیں جاتا. لیکن یہ میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کبھی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ اوپر کا لیئر کرپٹ ہو, اوپر کا لیئر ٹیکس نہ دے, اور ایکسپیکٹ کریں کہ ملک کے ادارے بھی چلیں گے, اور یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ بھی ٹیکس دیں گے, اور یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ پٹواری ایماندار ہو گئے جس ملک کا پرائم منسٹر کرپٹ ہو. تو جب پرائم منسٹر کرپٹ ہوتا ہے تو وہ چائنیز پروورب ہے, فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب وہ کرپشن ہوتی ہے تو وہ کرپشن صرف کر سکتا ہے ملک کے ادارے تباہ کر کے, نہیں تو وہ کیسے کرپشن کرے گا؟ ایف بی آر میں پکڑا جائے گا یا نیب میں پکڑا جائے گا. تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ ادارے پہلے ڈسٹروائے کریں اور پھر چوری کریں. تو جب وہ ادارے اپنے لیے ڈسٹروائے کرتا ہے وہ باقیوں کے لیے بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے, تو پھر ملک میں ایک لوٹ سیل شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اب تک یہ جو 21 سال کی میری جنگ تھی یہ کرپشن کے خلاف اور جو چل رہی ہے ابھی بھی, یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کے فیوچر کی جنگ ہے جس میں آپ سب افیکٹڈ ہیں. یہ نہیں کہ بزنس کمیونٹی افیکٹ نہیں ہوگی اگر اوپر سے کرپشن اور آپ افیکٹ نہیں ہوگے. جو سارے آپ کے پرابلمز ہیں ایف بی آر کے, میں آپ کو کیا مشکل ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا؟ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ اگر ہم اس ملک میں جو سب سے مشکل کام ہے پولیس کو ٹھیک کرنا, سب سے مشکل کام ہے پاکستان میں پولیس کو ٹھیک کرنا, کیونکہ پولیس تو ایک عوام کے اندر پھر رہی ہے اور سارا کچھ دار و مدار
ایک ملک میں لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ڈیپینڈ کرتا ہے پولیس پہ. آپ کا کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا پولیس ہے. اگر آپ کی پولیس تھی کو آپ کو رینجر نہ بلانے پڑے. رینجر کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو پولیس کر سکتی ہے. آج میں وہ کل پڑھ رہا تھا اس کا آئی جی کا اے ڈی خواجہ نے کوئی خود رپورٹ بنائی ہے کہ 17,000 پولیس والے سندھ کے اندر کرپشن میں اور کرمنل ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں. جب آپ کی پولیس کرمنل ایکٹیویٹی پہ لگ جائے تو اس کے بعد کرمنلز کا تو عیاشی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ مشکل کام تھا. ہم جب کے پی میں ہم نے ٹیک اوور کیا 700 پولیس والے مارے گئے تھے ٹیررسٹ اٹیکس کے اندر 2013 تک. آج یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اور کیونکہ پولیس کی ریفارم کی کیا سب سے پہلے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا. ڈی پولیٹیسائز کا مطلب انٹرفیرنس ختم کی. کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی. پروفیشنل بھرتیاں کروائی این ٹی ایس سسٹم سے تاکہ کوئی اپنے لوگ نہ بھرتی کروائے. اس کے بعد ساری پروموشنز پوسٹنگ ساری آئی جی کے ہاتھ میں چھوڑ دی تاکہ کوئی پولیٹیکلی کسی کو فائدہ نہ کروایا جائے پولیس پہ. پھر پولیس ایکٹ پاس کیا جو ابھی تک کسی صوبے نے نہیں کیا کہ اب سارا کچھ پوسٹنگ اور ٹرانسفر آئی جی کے ہاتھ میں ہے. یہ ایکٹ پاس کر دیا ہم نے. اور اسی لیے آپ کے اے ڈی خواجہ یہاں کہتے ہیں ہمیں بھی پختونخوا کا پولیس ایکٹ چاہیے. وہی پنجاب والے بھی کہتے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے پولیس کو غلط استعمال کرنا ہوتا ہے جس طرح انہوں نے ایف بی آر کو غلط استعمال کرنا ہوتا ہے. جب تک ایک ادارے کو آپ اٹونومس نہیں بناتے اس کو قوانین کے ساتھ نہیں چلاتے جب تک وہ پروفیشنل نہیں ہوتا میرٹ کے اوپر نہیں ہوتا کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں شوکت خانم کی. میں نے ساری اب ہو گئے ماشاءاللہ اس کو 22 سال کھلے. ایک میں نے 22 سال میں سفارش کی. ہمارا ایک ڈونر تھا اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی تھی شوکت خانم کو. اس کی والدہ کو کینسر ہو گئی. اس کی والدہ کی جو کینسر تھی جس کینسر میں شوکت خانم میں مریضوں کو اس کینسر میں دیکھا جاتا تھا وہ اس کی والدہ کی عمر 5 سال زیادہ تھی اس کینسر میں. تو وہ شوکت خانم نے ریفیوز کر دیا. میں نے انہیں کہا کہ دیکھو اس نے اتنے مشکل وقت پہ ہماری مدد کی, اس نے ہمیں وارڈ پورا سپانسر کر کے دیا, تو ادھر ایک ایکسیپشن کر دو. شوکت خانم کا چیف ایگزیکٹو کہتا کہ ہم اپنی بورڈ کی میٹنگ کریں گے جو انٹرنل بورڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. اگلے دن انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا جو بات نہیں ہے اس کا. تو جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں وہ چلتی ایسے ہیں, وہ کوئی کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں لیتی, کوئی قانون توڑنے نہیں کسی کو دیتی. وہ جب وہ ہوتا ہے تو وہ اس انسٹیٹیوشن میں میرٹ آ جاتا ہے. مریض بھی میرٹ پہ دیکھتے ہیں, بھرتیاں بھی میرٹ پہ ہوتی ہیں. اسی طرح جو پولیس آج کے پی کی ٹھیک ہوئی ہے میرٹ پہ ہے. دوسرا میں آپ کو ذریعے مجھے آج بڑا خوشی ہوئی ہے سن کے, کیونکہ آپ نے ایجوکیشن کی بات کی زبیر بھائی, تو میں ذرا آپ کو پختونخوا کی جو آج الف لام نے فگرز ابھی پرنٹ کیے ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ پختونخوا وہ صوبہ جو ہم نے لیا 2013 میں سب سے زیادہ ڈیوسٹیٹڈ تھا ٹیررزم سے, سب سے برا حال تھا. 2013 میں آپ کو بتا دوں کہ سارے تینوں صوبوں کے اندر ٹوٹل ٹیررسٹ اٹیکس 98 یا 99 تھے. صرف پختونخوا اور فاٹا میں 200 اٹیک تھے. تو وہ سب سے زیادہ برنٹ اس نے ٹیررزم کا لیا. تو برا حال تھا اسکولوں کا بھی, اس کے بعد پولیس کا برا حال تھا. پولیس اپنے آپ کو بچا رہی تھی, لوگوں کو کیا بچائے. 70% انڈسٹری بند ہو گئی تھی, لوگ سارے شفٹ ہو گئے تھے پشاور میں کیونکہ ابڈکشنز ہو رہی تھی. تو یہ ذرا آپ اسکول کا یہ آج الف لام کا رزلٹ آیا, آج ہی ان کی سروے ہوئی ہے. اس سروے کے مطابق جو صوبہ اوور آل پرائمری ایجوکیشن انڈیکس میں نمبر 1 ہے وہ کے پی ہے. جو صوبہ مڈل سکولز انفراسٹرکچر رینکنگ کے اندر نمبر 1 ہے وہ پختونخوا ہے. اور جو پختونخوا میں 9 ڈسٹرکٹس 10 ٹاپ ڈسٹرکٹس میں سے جو ساری جو رزلٹ آیا ہے, جو ٹاپ 10 ڈسٹرکٹس ہے انفراسٹرکچر میں 9 پختونخوا کی ہے.
اور میں اب ذرا آپ کو سندھ سے کمپیئر کر دوں کیونکہ یہاں 6 باریاں لی ہیں, ہماری پہلی باری ہے ابھی. 6 باریاں لے چکے ہیں. انفراسٹرکچر میں مارکس سندھ کے 49, پختونخوا 91. الیکٹریسٹی سندھ 42, کے پی 87. پانی واٹر 55 سندھ, 89 پختونخوا. ٹوائلٹس 61 سندھ, 96 پختونخوا. اور باؤنڈری وال 59 اور 96. میں یہ اس لیے اس کی مجھے خوشی اس لیے ہے کہ دیکھیں جو آپ نے زبیر بھائی بات کی, کبھی بھی کوئی ملک جس سارے ایشین ٹائیگرز جو ترقی کیے تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا تھا. تعلیم پہ دیا تھا, ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ دیا تھا, پرائمری ایجوکیشن پہ دیا تھا. یہ پہلی دفعہ سب سے زیادہ ہم نے پیسہ ریلیٹیولی ریشو وائز پختونخوا میں خرچ کیا ہے ایجوکیشن کے اوپر. اس لیے ماشاءاللہ وہ ایجوکیشن میں بھی آگے. اور انشاءاللہ ابھی جب آپ ہیلتھ کی فگرز دیکھیں گے, پہلا صوبہ ہے جب سے کہ بڑی ڈیوسٹیٹنگ ریفارمز ہوئی تھی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں, ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ جب نیشنلائز کیا گیا تھا تب سے ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن نیچے آئی تھی. یہ پہلا صوبہ ہے جس نے اس کو ریورس کیا ہے. ابھی تک کوئی صوبہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے, وہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں ڈاکٹرز اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم نے پورا اسٹرائکس بھی برداشت کی, ہم نے پورا کنونس بھی کیا. وہ جو ویسٹرن انٹرسٹ تھا, جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا مافیا تھا, اس کا بھی ہم نے مقابلہ کیا. اور آج ہم نے ساری وہ اپنی ریفارمز بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور سارے آپ یہ دیکھیں کہ پختونخوا کے اندر 3000 ڈاکٹر تھے جب ہم آئے, آج 9000 ڈاکٹر ہیں وہاں. تو میں صرف یہ آپ کو فکر اس لیے دے رہا ہوں. اور میں یہ جو جہانگیر نے بات کی کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنے بچوں کا مستقبل کا سوچا ہے. کوئی سوچ ہی نہیں رہا. پاکستان میں ٹوین ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں. یہ بھی آپ ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 پولوشن. لاہور کی اور کئی پنجاب کے شہروں کی جو پولوشن ریٹس ہیں وہ جو ڈینجر لیول ہے. ڈینجر لیول کا مطلب کہ بچوں کی لنگز افیکٹ ہو جاتی ہیں پولوشن سے. بچوں کو ایک ڈیزیز ہوتا ہے سٹنٹڈ لنگ گروتھ, ان کی لنگز ہی گرو نہیں کرتی اور برین کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ 50 گنا ڈینجر زون سے اوپر چلا گیا وہاں دلی کے اندر اور لاہور کے اندر. کسی نے ابھی تک نہیں سوچا کچھ کرنے کا. یہ پہلی دفعہ پختونخوا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, 2 چیزیں, گلوبل وارمنگ جس میں پاکستان نمبر 7 ہے, اور دوسرا یہ پولوشن. ان دونوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے درخت لگانا. تو پختونخوا میں ہم نے امپورٹ نہیں کیا, کوئی کمپنی ترکی سے نہیں بلائی. جس طرح پنجاب میں صفائی کرنے کے لیے بھی ترکی سے کمپنی آئی ہوئی ہے. اپنی بیوروکریسی, یہی بیوروکریسی, اسی بیوروکریسی کے ساتھ ہمارا ایک بڑا تکڑا وزیر ہم نے اپوائنٹ کیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 3 سال میں WWF نے اس کی آڈٹ کی ہے. یہ وہ اشتہاروں والی نہیں ہے جو کہ پنجاب میں ہر ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے. یہ WWF نے گراؤنڈ میں جا کے چیک کیا ہے کہ ہم نے 1 ارب 18 کروڑ درخت لگا چکے ہیں 3 سالوں کے اندر. 40 چھانگا مانگا اگا چکے ہیں ہم, 40 چھانگا مانگا. تو یہ اسی بیوروکریسی نے کی, اسی نظام کے اندر ہوا. تو میں آپ کو صرف اب یہ کہنا ہے, آپ کو شیورٹی سب کو بزنس کمیونٹی کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پولیٹیکل ول ہو سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. پاکستان جدھر کھڑا ہے اس سے نکل سکتا ہے اگر ہمارے پاس ول ہو کہ جو ہر جگہ ویسٹرن انٹرسٹ بیٹھا ہے, جو FBR میں بیٹھا ہے, جو چینج نہیں لانے دیتا, جو ہر جگہ اداروں میں کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے میں یہ پولیٹیکل ول ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے ادارے ریفارم ہو سکتے ہیں. یہ ہم سب ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم بزنس کمیونٹی کے لیے وہ انوائرمنٹ دے سکتے ہیں جو کہ ان کو موقع دے گا, جو لیول پلینگ فیلڈ دے گا. جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں ہم ان کو, اور جو سب سے امپورٹنٹ ادارہ جس کی ریفارم کرنی ہے وہ ہے FBR. FBR کو ایک اٹونومس ادارہ بنا کے, ایک پروفیشنل جس پہ کوئی انٹرفیئر ہو, جس طرح اسٹیٹ بینک ہے, SECP ہے, ان سارے اداروں کو ریفارم کر کے
मेरिट के ऊपर लोग लाके ये इदारे, जब आपके इदारे मजबूत होते हैं मुल्क मजबूत होता है। जब इदारे मजबूत होते हैं आपकी गवर्नेंस सिस्टम ठीक होती है, गवर्नेंस सिस्टम ठीक होती है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट बन जाती है जो कि इन्वेस्टमेंट को और बिजनेसमैन को सूट करती है। इस वक्त ये जो लोग जा रहे हैं, दुबई को इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मलेशिया कर रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है, इनके लिए बिल्कुल असद ने ठीक कहा, हम एक पूरी आपके साथ मिलके करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, मिलके आपके साथ जिसकी लीडरशिप डायरेक्टली इस मुल्क का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके ऑफिस से होगी, हम आपको ये करके दिखाएंगे कि हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो एनवायरनमेंट, वो लेवल प्लेइंग फील्ड इंशाल्लाह देंगे, जो कि मौका मिलेगा कि फिर से जिस तरह 60s में हम माशाल्लाह तेजी से ऊपर जा रहे थे, फिर से हम compete करें और हम बाहर से भी जो ये नहीं सिर्फ यहाँ बिजनेसेस ने जो पैसा बाहर भेज दिया, जो हमारा सबसे बड़ा एसेट ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके पास बहुत ज्यादा इनकम डिस्पोजेबल पड़ी हुई है जो कि वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स हैं, उनके ह्यूमन कैपिटल है।